الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 5 ہے، سبق نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اور پارہ نمبر 25 کے سبق نمبر 11 سے 15 تک ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے 89 تک انشاءاللہ، اور سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 26 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ پہلا صفحہ ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ، اور اس میں اس کو مختلف اشارات اور آگے اس کے موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے اشارے کی طرف آتے ہیں اور اس کے موضوعات کی طرف، کہ رحمان کے ذکر سے غافل ہونے والے پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ پر برائی اور عذاب میں شریک ہونا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو آیت نمبر 36 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ، ومن اور جو کوئی، یعشو عشا یعشو سے ہے، یہ عشا اس کا فعل ماضی ہے، اور یعشو جو ہے وہ فعل مضارع ہے، تو واو ایک قاعدے کی وجہ سے گرا ہے۔ تو مراد یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یعشو یعنی اندھا ہو جاتا ہے، رحمان کے ذکر سے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے جو بھی اندھا ہو جاتا ہے، تو نقیض، تو ہم جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، شیطاناً ایک شیطان، فہوا پس وہ، لہو اس کے لیے، قرین ایک ساتھی ہوتا ہے، اس کا ایک قرین ہوتا ہے، اس کا ایک ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی رحمان کے ذکر سے جو بھی غافل ہوتا ہے تو اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، تو چاہے انسانوں میں سے کوئی شیطان ہو یا جنوں میں سے کوئی شیطان ہو، تو وہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، یعنی شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ یقیناً وہ ان کو روکتے ہیں، لَيَصُدُّونَهُمْ اور یقیناً وہ ان کو روکتے ہیں، کن کو؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کو، یہ جو شیاطین ہیں جو ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، رحمان کے ذکر کو جب وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اور جب ان پہ شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے، جو شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، تو اب یہ جو شیاطین ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کو رحمان کے راستے سے، پھر جو سیدھا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، پھر اس سے ان کو روکتے بھی ہیں۔ صد یصدو سے فعل مضارع ہے، لیصدونہم، لیصدونہم میں کتنے الفاظ دیکھیے، لام، اور پھر یصدون دوسرا لفظ ہے، اور ہم تیسرا، تو لیصدونہم 3 الفاظ ہیں اس میں۔ تو یہ جو شیاطین ہیں ان کو سیدھے راستے سے کیا کرتے ہیں، روکتے رہتے ہیں، پھر ضلالت کو مزین کرتے ہیں، ان کو ایمان اور عمل کو ناپسند کرواتے ہیں، ان کہ انسان جو ہے ایمان اور عمل صالح کو ناپسند کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، مہتدون کہ وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ حق پہ ہیں، یعنی گمراہی کے باوجود وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قال وہ کہے گا، یا لیتا اے کاش، بینی میرے درمیان، وہ بینک اور تیرے درمیان، بعد المشرکین کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی مسافت ہوتی۔ یعنی جب وہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی کون؟ جو کافر ہے، رحمان کے ذکر سے اعراض کرنے والا،
اور اسی طرح جو شیطان جو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جب یہ دونوں ہمارے پاس آئیں گے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا، رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرنے والا، یہ شیطان کو کیا کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان کیا ہوتا، دو مشرقوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہوتا، یعنی جتنا فاصلہ دو مشرقوں کے درمیان ہے اتنا ہوتا۔ مراد یہ ہے، مشرقین سے مراد یہاں کیا ہے، مشرق اور مغرب۔ جیسے سورج اور چاند کو قمرین کہہ دیا جاتا ہے، جیسے والد اور والدہ کو والدین کا کہہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح مشرق اور مغرب کو مشرقین کا کہہ دیا جاتا ہے۔ مراد کیا ہوتے ہیں، مشرق اور مغرب، یہ نہیں کہ دو مشرق، مراد مشرق اور مغرب، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا میرے تیرے درمیان۔ فبئس القرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبئس القرین، پس کتنا ہی وہ برا قرین ہے، کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے اعراض کرنے والا، رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرنے والا، یہ پھر اس وقت شیطان کو کیا کہے گا، فبئس القرین، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو ہے اپنا قریبی کس کو بنائیں، اللہ والوں کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو۔ جیسے آگے آیت آ بھی رہی ہے کہ الاخلاء، کہ جو قریبی دوست ہیں قیامت کے دن وہ کیا ہو جائیں گے، سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے، سارے کے سارے دوست قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ دنیا کے اندر جو تقوی والے تھے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، ان کی جو دوستیاں وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری دوستیاں کیا ہو جائیں گی، دشمنیوں میں بدل جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، وَلَن يَنفَعَكُمْ، اور ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں، اليوم، آج کے دن، کہ اذ ظلمتم، کہ جب تم نے ظلم کیا، جب تم نے ظلم کیا ہے، آج کے دن تمہیں کیا چیز نفع نہیں دے گی، انکم، کہ یقیناً تم فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، شریک ہو۔ یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج کا جو دن ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو انہیں کیا کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں یہ بات کسی بھی قسم کی نفع دینے والی نہیں ہے کہ تم عذاب میں جو ہے وہ شریک ہو۔ عذاب میں شریک ہونا ان کو کوئی فائدہ مند نہیں، ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی چلے میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہیں لوگ، کئی لوگ ہیں کہ جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کے اندر کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اس کا اپنا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ کسی اور کا عذاب کا جھیلنا اس کو کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں، فائدہ نہیں دے گا، اليوم، آج کے دن، اذ ظلمتم، جب تم نے ظلم کیا، دنیا کے اندر تم ظلم کرتے رہے ہو۔ کیا چیز نفع نہیں دے گی، کہ انکم، یقیناً تم فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، تم مشترک ہو، عذاب میں تم شریک ہو ایک دوسرے کے۔ تو یہ چیز کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہوگی جہنمیوں کو، کہ وہ یہ کہیں کہ چلو ساتھ جو دوسرے ہیں وہ بھی تو جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ المستعان، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ چیز ان کو کسی بھی قسم کی نفع نہیں دے گی، کیونکہ دوزخ کا جو عذاب وہ اتنا شدید ہوگا کہ تمام جن اور انسان جو ہیں اور شیطان، ان کا اس میں شریک ہونا کسی کے لیے بھی باعث تشفی نہیں ہوگا، یعنی کوئی کسی کا عذاب نہیں جھیلے گا اور کسی کو دوسرے کا ہوش تک نہیں ہوگا۔ افانت تسمع الصم، افانت، دیکھیے افانت میں کتنے الفاظ ہیں، آج جو ہے یہ حمزہ استفہام کہتے ہیں، علادہ ہے، فا یہ علادہ ہے، دو، اور انتا تین، یعنی کہ تین الفاظ ہیں اس میں۔ افانتا، کیا پس آپ، تسمعوا، آپ سنوائیں گے، الصم، سم کسے کہتے ہیں، بہروں کو، اسم کی جمع سم، کیا آپ جو ہیں، جو بہرے ہیں، جو سننے والے نہیں، کیا آپ ان کو پھر جو ہے وہ سنوا سکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حق کو سننے سے بہرے ہیں۔ ویسے تو سنتے ہیں، یہ کفار اور مشرکین سنتے تھے، اللہ نے کانوں کی نعمت تو ان کو دی ہوئی تھی، لیکن ان کو بہرے کیوں کہا گیا، اندھے کیوں کہا گیا، کہ وہ حق کے سننے سے بہرے تھے۔ اندھے کس چیز سے تھے، دل کی بصیرت سے محروم تھے، دل کی جو بصیرت تھی
وہ ان کی ختم ہو چکی تھی، تو دل کی بصیرت سے کیا تھے وہ سراسر محروم تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ جو بہریں آپ ان کو سنوا لیں گے، او تہدی العمیٰ، یا آپ ہدایت دے لیں گے العمیٰ اندھوں کو۔ تو اندھوں سے مراد کیا ہیں؟ دل کے اندھے، یعنی وہ کفار مکہ، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ دل کے اندھے تھے، دل کے اندھے تھے، دل کے اندر ان کی بصیرت نہیں تھی، دل کی بصیرت سے وہ خالی تھے۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور کیا آپ اس کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں کہ جو ضلال مبین میں ہے، جو کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے؟ یعنی آپ ان کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت جو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ واعظ و نصیحت آپ کیجئے، آپ جو ہے حق کو واضح کیجئے، اور کھلم کھلا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیجئے۔ تو اس میں بھی نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ ان کا اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کے ذمہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کھلم کھلا واضح طور پہ پہنچا دینا۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ فَإِمَّا، پھر اگر، نذهبن ہم لے جائیں، ذہب یذہب سے جانا، اور جب اس کے بعد با آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کسی کو لے جانا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، روشنی کو لے گیا۔ تو ذہب کے بعد جب با آتا ہے تو لے جانے کا معنی ہوتا ہے، اور ذہب اکیلا اگر آئے تو ہوتا ہے خود جانا۔ فَإِمَّا، پھر اگر، نذهبن ہم لے جائیں، بکا آپ کو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا، پھر یقیناً ہم، منہم ان سے، منتقمون ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، ہم ان سے ضرور ان سے بدلہ جو ہے وہ لینے والے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ، وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی موت کی تمنا کرتے رہتے تھے، ان کے قتل کی کوشش اور سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اگر آپ کو اپنے پاس لے بھی جائیں تو یہ لوگ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ کہاں لے جائیں؟ یعنی کہ اگر ہم آپ کو فوت بھی کر لیں تو یہ سزا سے نہیں بچ سکتے کسی بھی صورت، یا تو دنیا میں ان پہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، سزا، وہ آگ کا رہے گی، اگر دنیا میں نہیں آتی تو آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے۔ او نرینک، یا ہم دکھا دیں آپ کو، الذی، وہ چیز، وعدناہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ او یا نرینک، ارا یوری سے، یہ چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلم، ارا یوری اراءتن سے کون سا چیپٹر ہے؟ اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے۔ ارا، دیکھیے رآ یرا ہوتا ہے خود دیکھنا، اور ارا یوری ہوتا ہے کسی اور کو دکھانا۔ فرمایا او نرینک، یا آپ کو دکھا دیں، الذی، وہ، کہ وعدنا، کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم ان سے، یعنی عذاب کا وعدہ۔ مراد کیا ہے کہ وہ عذاب اگر ہم ان کو دکھا دیں، فَإِنَّا، پھر ہم، علیہم، ان پر، یعنی ان مشرکین مکہ پر، مقتدرون، ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کس چیز پر بتا رہا ہے کہ قدرت رکھنے والے ہیں؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غالب کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ذکر ہوا کہ ہم نے جس چیز کا وعدہ کیا ان سے، کفار سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کس چیز کا وعدہ تھا؟ عذاب کا وعدہ، کہ جو ان پر نازل ہونے والا ہے۔ جیسے یوم بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ ان کے 70 جو ہے وہ مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تسلی ہے اصل میں نبی علیہ السلام کے لیے، کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اٹھا لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اگر وفات دے دیتے ہیں، تو پھر بھی ہم ان سے انتقام تو لینے والے ہیں، یا دنیا میں آپ کے سامنے ہی جو ہے عذاب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں، وہ عذاب کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس پر پھر ہم قادر بھی ہیں پوری طرح، اور وہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی بدر کے موقع پہ اور دوسرے مواقع پہ۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، نبی علیہ السلام پس آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے، بِالَّذِي، اس چیز کو، کہ جو اوحیہ، جو وحی کی گئی ہے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو مضبوطی سے پکڑیے اس چیز کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یعنی کیا وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ قرآن وحی کیا گیا ہے، حدیث وحی کی گئی ہے، سنت۔ تو ان کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یعنی ان پر
قائم رہیے، انک بے شک آپ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے، یہ دین اسلام کہ جو صراط مستقیم ہے۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے تعریف ہے، ثنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آیت نمبر 44۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، شرف ہے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ جو کفار مکہ تھے تو ان کی زبان عربی تھی، تو ان کی زبان میں ہی نازل ہوا۔ فرمایا کہ وسوف، اور ان قریب، تسألون، تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ قرآن کا شکر ادا کیا یا نہیں، قرآن پر عمل کیا یا نہیں، اس کی طرف دعوت دی یا نہیں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ یعنی قرآن، لَذِكْرٌ، یقیناً ذکر ہے، یہ ذکر ہے، لَكَ، آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے لیے، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، شرف ہے۔ ایک ذکر سے مراد ایک مطلب اس کا ہے نصیحت، کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور یہاں پہ فرمایا وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سے ان قریب سوال ہونے والا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، وَاسْأَلْ، اور آپ پوچھئے، من ارسلنا، جنہیں ہم نے من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گزشتہ جو رسول ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں، تو ان رسولوں میں سے، ان رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ لیجئے۔ کیا پوچھ لیجئے؟ اجعلنا، کیا بنایا ہم نے، من دون الرحمانی، رحمان کے علاوہ، آلہتاً، معبودوں کو، یعبدون، کے جن کی عبادت کی جائے۔ مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گزشتہ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں، وہ جو تعلیمات ہیں ان میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکیلے عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو تمام رسولوں کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ کیا گزشتہ رسولوں کی تعلیمات میں کیا یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے؟ تو جواب کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، بلکہ سارے کے سارے جو انبیاء رسول ہیں ان کی ایک ہی دعوت ہے جو دعوت توحید ہے۔ تو یہاں مراد یا تو یہ ہے کہ ہم نے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان سے کہ جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، جن کو ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، جو رسول ہم نے پہلے بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیسے پوچھا جائے، وہ رسول تو گزر چکے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو رسولوں کے جو اتباع ہیں، رسولوں کے جو پیروکار ہیں، جیسے یہود و نصارہ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ رسولوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ جب ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ دعوت توحید تھی، نہ کہ شرک۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو قریش مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام بھی اللہ رب العالمین جو واحد ہے، قہار ہے، اللہ رب العالمین واحد کی طرف وہ دعوت دیتے تھے، اور شرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، کن کے ساتھ؟ بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی نشانیاں ہم نے دے کر بھیجا۔ اور نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ عصا ہے، لاٹھی ہے، اور ید بیضا ہے۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال، پس کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کا، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔
فلما پھر جب جاءہم بآیاتنا، فلما پھر جب جاءہم لے کر آئے ان کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری نشانیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے فرعون اور فرعون کے جو درباری تھے، جو سردار تھے، جو امراء تھے، ان کے سامنے وہ نشانیاں جب پیش کیں تو وہ کیا کرنے لگے؟ اذا ہم، اچانک وہ، دیکھیں اذا کے کئی معنی ہیں. اذا کا معنی ایک ہوتا ہے جب، جیسے اذا جاء نصر اللہ، اور اذا کا یہاں پہ معنی ہے اچانک، یعنی اچانک پھر کیا ہوا کہ اذا ہم، اچانک وہ، منہا، اس سے یعنی ان نشانیوں سے، یضحکون، وہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں جو ہے نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تو فرعون اور اس کے درباریوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہنسی اڑانے لگے کہ یہ جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے جو ہے یہ ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. تو ان نشانیوں کا انہوں نے مذاق اڑایا. وما نوریہم من آیت الا ہی اکبر من اختیہ، اللہ نے فرمایا اور نہیں دکھاتے تھے ہم ان کو، من آیت، کوئی بھی نشانی، الا مگر ہی وہ، اکبر زیادہ بڑی ہوتی، من اختیہ اپنے جیسی جو پہلی نشانی ہوتی تھی اس سے وہ بڑی نشانی ہوتی تھی. اخت کا لفظی مطلب ہے بہن، تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ پہلے وہ جو نشانی جو دکھائی جاتی تھی اس سے وہ بڑی نشانی ہوتی تھی. تو وَأَخَذْنَاهُمْ، پھر اور پکڑا ہم نے ان کو، یعنی فرعونیوں کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں. کس کی طرف پلٹ آئیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. یعنی مختلف جو نشانیاں دکھائی گئیں ان کے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ جو عذاب ہے وہ ہم سے دور کر دیا جائے. لیکن جو ہی وہ عذاب دور ہوتا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب جو ہے وہ ہم سے چھٹ جائے، یہ ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. وعدہ کرتے، لیکن جب وہ عذاب چھٹ جاتا، وہ ہٹ جاتا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، تو پھر دوبارہ وہ کفر کرنا شروع ہو جاتے تھے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا جادوگر، نعوذ باللہ. جیسے وہ ان کو یہ الزام ان پہ لگاتے تھے، جادو کا الزام لگاتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. کس چیز کے ذریعے؟ بیما عہد عندک، بیما اس چیز کے ذریعے، عہدہ جو انہوں نے عہد کیا، جو رب نے عہد کیا، عندک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اپنے رب سے دعا کیجئے اس عہد کے ذریعے کہ جو عہد، جو وعدہ کا رکھا ہے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ، یعنی جس چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت بخشی اور فضائل اور مناقب جو ہے وہ عطا کیے، تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ کہ یہ جو عذاب ہے یہ ہم سے ٹل جائے. دیکھیے جیسے پہلے بھی گزر چکا کہ فرعونیوں پہ، آل فرعون پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ عذاب جو آئے، جیسے طوفان ہے اس کا عذاب، جیسے ٹڈی دل ہے، جیسے جو ہے جوئیں ہیں، مینڈک ہے، خون کا عذاب، یہ مختلف عذاب جو ان پر آئے. تو وہ کیا کرتے تھے جب یہ عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے کیا ہو جائے؟ چلا جائے، تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ٹل جاتا، ختم ہو جاتا، تو اس کے بعد دوبارہ وہ کفر کرنا شروع ہو جاتے تھے. اننا لمہتدون، یقیناً ہم ضرور ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتے کہ وہ اپنے اس عہد سے مکر جاتے. دوسرا صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں. فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ٹال دیتے، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، اذا ہم، یہاں بھی جو اذا ہے وہ اچانک کے معنی میں ہے، اذا ہم تو اچانک، وہ ینکثون، وہ توڑ دیتے عہد کو. پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو جو ہے وہ ٹال دیتے، ہٹا لیتے، تو اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ اس عہد کو کیا کر دیتے؟ توڑ دیتے. یعنی عذاب ہٹتے ہی فوراً وہ عہد توڑ دیتے، سوچنے کی زحمت بھی وہ نہ کرتے. ونادى فرعون فی قومہ، ونادى،
اور پکارا، منادی کی فرعون نے فی قوم ہی، اپنی قوم میں۔ اچھا، فرعون کا لوگوں سے خطاب، فرعون نے اپنی قوم سے کیا خطاب کیا، کیا اس نے منادی کرائی؟ قال، اس نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر، یہ جو مصر ہے اس کی ملک یعنی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا یہ مصر کا اقتدار میرا نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ جو نہریں ہیں، تجری چلتی ہے، من تحتی، میرے نیچے سے، یہ جو نہریں ہیں یہ میرے محلات کے نیچے سے چل رہی ہیں۔ اور دریا نیل کی جو مراد یہاں پہ دریا نیل ہے، یہ اس کی جو بعض شاخیں ہیں۔ تو فرعون نے یہ کیوں کہا؟ فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ تاکہ جو ہے وہ اپنی دنیاوی جو شان و شوکت ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا، کیا نہیں، تبصرون، تم دیکھتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میری عظمت کو، میری قوت کو، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام، ان کی کمزوری اور ان کا فقر، کیا تم یہ چیزیں نہیں دیکھتے؟ ام انا، آیت نمبر 52، ام انا، کیا میں خیر بہتر ہوں، من ھذا الذی، من سے، ھذا الذی، اس سے، ہوا مہین، جو حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ قریب نہیں ہے، یبین، کہ وہ واضح کرے، یعنی اور قریب نہیں کہ وہ بات واضح کرے۔ مراد کیا ہے کہ وہ صاف بول بھی نہیں سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حقیر بھی کہا، نعوذ باللہ، کہ اس کے پاس جو ہے نہ دولت ہے، نہ قوت ہے، نہ سلطنت ہے۔ تو اصل میں یہ ہوا کہ فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دکھائے گئے جو معجزات تھے، تو ان معجزات سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اس طرح تو جو میری قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وہ مائل ہو جائے گی، اور میری ساری کی ساری جو سلطنت ہے، میری ساری کی ساری جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اس نے کیا چال چلی؟ اس نے یہ چال چلی کہ اپنی قوم کو یہ بتانا شروع ہو گیا، اپنا جو رعب اور اپنا جو دبدبہ اور اپنی جو سلطنت اور اپنی جو مملکت، کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس دنیا کی یہ جو ہے وہ نعمتیں ہیں، یہ جو طاقتیں ہیں، یہ سارا کا سارا جو ملک مصر ہے یہ میری مملکت ہے، یہ جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے سے جاری ہیں، یہ چلتی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میری کتنی جو ہے وہ طاقت ہے، کتنی عظمت ہے میری؟ تو وہ اس نے یہ چال اس لیے چلی، یہ تدبیر اس نے اس لیے چلی تاکہ موسیٰ کے معجزات دے کر کہیں لوگ اس کی طرف نہ مائل ہو جائیں۔ اور پھر ساتھ کیا کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں، یا یہ کہ جو نعوذ باللہ، ان کو کیا کہا کہ یہ ذلیل ہے، یہ حقیر ہے، اور یہ جو ہے وہ صاف جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے وہ اس لکنت کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورۃ طٰہٰ کے اندر جس کا جو ہے وہ ذکر گزر چکا ہے۔ فلولا، پس کیوں نہ، القیا، ڈالے گئے، علیہ، اس پر، اسورۃ، کنگن، من ذہب، سونے کے۔ پھر اس نے کیا کہا کہ اگر یہ واقعی، اگر یہ سچا اگر نبی ہوتا تو اس پہ جو ہے جو سونے کے کنگن ہیں وہ کیوں نہ جو ہے وہ اس پر اتارے گئے، یہ اس پر، او جاء، یا کیوں نہ آئے، معہو، اس کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، الملائکۃ، ملائکہ، فرشتے، مقترنین، مل کر، یعنی اگر یہ واقعی اگر اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اس پہ جو ہے وہ سونے کے کنگن اس پر اتارے جاتے، ڈالے جاتے، یا فرشتے جو ہے اس کے ساتھ آتے، مل کر آتے، مقترنین، اقترن یقترن سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مقترنین، مل کے، یعنی فرشتے ساتھ ہوتے جو ساتھ ساتھ کہتے جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ سچا رسول ہے، اس کی تصدیق کرو۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، فاستخف، پس جو ہے فرعون نے ہلکا جو ہے بے وزن کر دیا، ہلکا کر دیا، بے وزن کر دیا، قومہ، اپنی قوم کو، فرعون نے اپنی قوم کو، یعنی اس کی عقل کو ہلکا سمجھا، ہلکا کر دیا، جیسے کہتے ہیں کسی کو الو بنا دینا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاطاعوہ، پس وہ اس کی بات کو مان گئے، فرعون کی قوم نے، فرعونیوں نے فرعون کی اطاعت کی، فرعون کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، اور
فرعون نے ان کو گمراہی کی طرف لگایا اور وہ لگ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا انہم بے شک وہ کانو وہ تھے قومن لوگ فاسقین نافرمان، یہ لوگ تھے ہی نافرمانی، فرعونی جو تھے آل فرعون، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اس کے پیروکار اور اس کے جو امراء تھے اور اس کے جو درباری تھے، یہ سارے کے سارے فرمائے کہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما پھر جب آسفونا انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، انہوں نے جب ہم کو غصہ دلایا تو انتقمنا پھر ہم نے انتقام لے لیا منہم ان سے، جب ان فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے پھر انتقام لیا۔ کیسے انتقام لیا؟ فاغرقناہم پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین سب کے سب کو، سارے کے ساروں کو، سب کے سب کو ہم نے کہاں غرق کر دیا؟ سمندر میں غرق کر دیا۔ فجعلناہم پس ہم نے بنا دیا ان کو سلفاً پیش رو، ہم نے ان کو پیش رو بنا دیا، ومثلاً اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا، یعنی عبرت بنا دیا اور نصیحت بنا دیا، للآخرین پیچھے آنے والوں کے لیے، یعنی ان فرعونیوں کو ہم نے جو ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا اور مثال بنا کر رکھ دیا، نصیحت بنا کر رکھ دیا۔ للآخرین آخر کی جمع ہے بعد میں آنے والے، پیچھے آنے والے، اور مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ ولما اور جب ضرب بیان کیا گیا ابن مریم ابن مریم کو، یعنی جب بیان کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مثلاً بطور مثال، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بطور مثال بیان کیا گیا، اذا قومک منہ یصدون، اذا تو اچانک، قوم کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم، منہ اس پر، یصدون جو ہے وہ شور مچانے لگے، کیا مچانے لگے؟ شور مچانے لگے۔ تو اصل میں سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جب وہ نازل ہوئی، اس میں یہ ہے کہ ان الذین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ کیا ہیں؟ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ مشرکین مکہ، خاص طور پر ان میں ایک جو ہے ابن زبیعہ ہے، اس کا نام آتا ہے، تو اس نے یہ آیت جب سنی کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے، تو اس نے کیا کیا؟ آیت کو سن کر ایک مغالطہ پیدا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مثال رکھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ قرآن کے مطابق، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ ہستی جس کی پوجا کی گئی جہنم، وہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس نے یہ جو ہے وہ مغالطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، حالانکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کا اور اپنے بتوں کو بچانے کے لیے، اور ان کا استدلال کیا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جو ہے، جن کی عیسائی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اگر اس آیت کے مطابق، یعنی وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس آیت کو دلیل بنا کر وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہے اگر وہ جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہمارے تو جو بت ہیں وہ تو صرف پتھر ہیں، اگر وہ جہنم میں چلے گئے تو اس میں ہماری تو توہین نہیں ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقرب ہونے کی وجہ سے جہنم سے بچ جائیں گے تو پھر جو ہمارے جو بت ہیں ان کو بھی معبود ہونے کے جو ناطے ہیں جو ہے وہ رعایت ملنی چاہیے۔ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے واضح کیا کہ یہ جو مثال جو ہے مشرکین مکہ نے جو پیش کی ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ صرف کیا؟ کٹ حجتی ہے اور بحث برائے بحث ہے۔ حالانکہ جو سورہ انبیاء کی جو آیت وہ پیش انہوں نے کی، تو اس کے آگے ہی جو ہے وہ یہ آیت بھی ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں کے لیے، جن کے لیے ہماری طرف سے جو نیکی ہے وہ سبقت کر گئی ہے، تو وہ اس جہنم سے کیا رکھے جائیں گے؟ دور رکھے جائیں گے، یعنی جن کے لیے جو ہے وہ جنت میں جانا طے ہو چکا ہے۔ مراد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہے، عبادت کی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو ان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حسنہ ہے، جو نیکی ہے، وہ لکھی جا چکی ہے، پہلے طے ہو چکی ہے۔ تو یہ جو شخصیات ہیں یہ تو جہنم سے کیا رکھی جائیں گی؟ یہ
دور رکھی جائیں گی۔ تو اس میں ان کا جواب ہے کہ کس طرح انہوں نے کٹ حجتی کی، کس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جہنم کے اندر کون سے معبود جائیں گے؟ وہ معبود جائیں گے معبودان باطلہ کہ جو دنیا کے اندر اپنی عبادت پہ راضی تھے، جو دنیا کے اندر اپنی عبادت پہ راضی تھے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ بھی جائیں گے معبودان باطلہ کہ جو بتوں کی صورت میں تھے، جو بے جان چیزوں کی صورت میں تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین دیکھ کر ذلیل ہوں، خوار ہوں، اور وہ حسرت کریں کہ کاش ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یہ کیسے معبود ہے کہ جن کی دنیا کے اندر ہم عبادت کے اندر لگے رہے، یہ تو ہمارے ساتھ جہنم میں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، یہ انہوں نے ہمیں کہاں بچایا، یہ تو خود دوزخ میں جو ہے ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو معبودان کہ جن کی ناحق عبادت کی جاتی رہی، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی دعوت دی، جو بزرگ شخصیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، انبیاء جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کہ جن کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے عبادت کی جاتی رہی، جن کو پکارا جاتا رہا، تو وہ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا، اور جب ضُرِبَ بیان کی گئی ابن مریم، ابن مریم علیہ السلام کے لیے، مثلاً مثالینی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال کے بیان کیا گیا، اذا، تو اچانک، قوم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم، منہ، اس سے، یصدون، وہ شور مچانے لگے۔ وہ کیا مچانے لگے؟ شور و غل مچانے لگے، خوشی سے چیخنے لگے جو ہے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین نے کہا، آلہتنا، کیا ہمارے جو آلیہ ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، خیرن، وہ زیادہ بہتر ہے، ام ہوا، یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ما ضربوہ، نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو، یعنی ما ضربوہ، نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو، یعنی اس مثال کو، لکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، الا، مگر، جدلاً، صرف جگڑنے کے لیے۔ یہ جو مثال انہوں نے بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے جو ہرزہ سرائی کی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو اس لحاظ سے پھر جو اللہ کے انبیاء جن کی عبادت کی جاتی رہی، جن کو معبود بنایا گیا، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے کٹ حجتی کی اور بحث برائے بحث کی، اور جو ہے باطل کے ذریعے انہوں نے بحث و مباحثہ کیا اور کجروی اختیار کی۔ تو قرآن نے پھر آگے اس کا کیا جواب دیا کہ جن کے لیے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے ہماری طرف سے جو حسنہ ہے، جو نیکی ہے، وہ سبقت کر چکی، تو اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم کی آگ سے تو دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسا، وہ اس جہنم کی تو آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہ اس جہنم کی تو آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا بلکہ ہم، وہ یعنی یہ کفار مکہ، قوم یعنی لوگ ہیں، خصمون، جھگڑا لو، یہ تو صرف جھگڑا لو قوم ہے، محض جھگڑے کے لیے انہوں نے یہ بحث کی ہے، اور اس طرح انہوں نے مغالطہ دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، حالانکہ قرآن تو واضح ہے۔ اور قرآن یعنی سورہ انبیاء کی وہ آیت کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ تم اور جن، یعنی اے مشرکو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن بننے والے ہو، تو اس سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنی عبادت پہ راضی تھے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری عبادت کی جائے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ جو پتھر کے بت تھے، بے جان چیزیں جن کی عبادت کی جاتی رہی، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ، نیک بندے، انبیاء، فرشتے، اس طرح بزرگ اولیاء کہ جن کی دنیا کے اندر لوگ عبادت کرتے رہے، حالانکہ انہوں نے تو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک عنہا مبعدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان هو الا عبد، نہیں ہے وہ مگر ایک بندے، انعمنا علیہ، کہ جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا ان کو، مثلاً
ایک مثال، ہم نے ان کو ایک مثال بنایا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو کیا بنایا؟ بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ قدرت بنایا، ان کو معجزات عطا فرمائے کہ جو دوسروں کو نہیں ملے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو جو وہ بھیج دیتا زمین پہ، جو وہ جانشین بنتے ایک دوسرے کے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا، تو ہم ضرور بنا دیتے، مِنْكُمْ، تمہارے عوض یعنی تمہارے بجائے، ملائکتاً فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون جو جانشین ہوتے ایک دوسرے کے، یعنی ہم اگر چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں، تمہاری بجائے جو فرشتے، یعنی کہ فرشتے آسمان پر ہیں، فرشتوں کا آسمان پر رہنا یہ ایسا شرف نہیں ہے کہ تم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کے تم ان کی عبادت کرتے ہو مشرکین مکہ۔ اگر ہم چاہیں ان کو تو زمین پہ بھی تمہارے بدلے جو ہے وہ ان کو بسا سکتے ہیں، ان کو آباد کر سکتے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں ان کو کہ جو ایک دوسرے کے یخلفون، ایک دوسرے کے جانشین بنے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ یقیناً علم ہے، علم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ علامت ہے، نشانی ہے، لِلسَّاعَةِ قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم ہرگز جو ہے اس کے بارے میں شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونِ، اور تم میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے قیامت کا آنا قریب ہوگا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن جب وہ نازل ہوں گے تو وہ بطور نبی کے نہیں ہوں گے بلکہ امتی کے طور پر وہ نازل ہوں گے، اور اس کے بعد جو قیامت کا آنا وہ قریب ہی ہوگا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور یہ بات یاد رکھو کہ ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، شیطان تمہیں حق سے نہ روکے، شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ روکے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بینات کو لے کر آئے، واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد جئتکم، کہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، بالحکمت، حکمت کو۔ تو کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تمہارے پاس جو ہے وہ حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ میں واضح کروں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ باتیں کہ جن میں تختلفون، تم اختلاف کرتے ہو، فیہ، ان میں، یعنی میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ میں تمہارے پاس جو ہے وہ حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں، اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ دنائی کی بات، پکی اور محکم بات جو صحیح عقل کے مطابق ہو۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں شریعت لے کر آیا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت بڑی پختہ ہے، بڑی محکم ہے، بڑی مضبوط ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں وہ سکھاؤں، وہ حکمت سکھاؤں، اور بعض وہ باتیں تمہارے لیے واضح کر دوں کہ جن باتوں کے اندر تمہارے درمیان کیا ہو گیا ہے؟ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جن کے اندر تمہارے درمیان کیا ہو گیا ہے؟ اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، ربی، میرا رب، و ربکم، اور تمہارا رب، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ تو دعوت توحید ہے، توحید کی دعوت انہوں نے دی کہ میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ وہی رب ہے، ایک ہی رب ہے، وہ اللہ ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ۔ دیکھیے کتنی واضح دعوت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، لیکن
دیکھیے کیسے جو ہے ان کے پیروکار جو مختلف گروہوں میں، مختلف جو ہے فرقوں میں بٹ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے ان کو خدا بنا دیا، کسی نے ان کو ثالث ثلاثہ بنا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، فاختلف پھر اختلاف کیا، الاحزاب احزاب نے، گروہ نے، من بینہم پھر کئی گروہوں نے آپس میں، من بینہم اپنے درمیان، کئی گروہ ان کے بن گئے، کئی گروہ بن گئے ان کے، اور انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ احزاب حزب کی جمع ہے گروہ، تو مراد یہاں پہ کون سے گروہ ہیں؟ یا تو یہود و نصارہ کے گروہ ہیں جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی اہانت کی، اتنی اہانت کی کہ نعوذ باللہ ان کو جو ہے ولد الزنا قرار دیا، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے اتنا اوپر وہ لے گئے، اتنا ان کو بڑھایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا وعید ان کے لیے سنائی؟ اچھا، فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے وہ جو فرقے وہ بن گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ ان کے جو احزاب ہیں، ان کے جو گروہ ہیں، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر جو گروہ تھے انہوں نے اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، ایک دردناک عذاب کے دن سے، ایک دردناک عذاب کے دن سے ان کے لیے کیا؟ فویل، پس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ظالموں کے لیے کیا ہے؟ بڑی ہی ہلاکت ہے اس دن سے کہ جو بڑا دردناک دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت ان کے پاس آ جائے؟ هل ينظرون الا الساعة، کیا وہ منتظر ہیں قیامت کے کہ آ جائے، ان تأتيهم آ جائے ان کے پاس، بغتة اچانک، وهم لا يشعرون اور ان کو شعور ہی نہ ہو، اچانک ان پر آ جائے اور ان کو شعور ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو دوست ہیں، جو دوستی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا الاخلاء، جو دوست ہیں، یوم دن، اس دن، بعضهم ان کے بعض، لبعض بعض کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا ہوں گے؟ عدو، دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا سوائے المتقین، متقی لوگوں کے، متقی لوگوں کے علاوہ دنیا کے اندر جو لوگ متقی تھے اور ان کی آپس میں دوستیاں تھیں تقوی کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیاوی مفادات کے لیے، نہ کہ نافرمانی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے، تو ایسے لوگ جن کی دوستی ایمان، عمل بالصالح اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس پر ان کی دوستیاں منحصر تھیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتے ملاتے تھے اور دوستی رکھتے تھے، فرمایا کہ ان کی جو دوستیاں ہیں قیامت کے دن وہ قائم رہیں گی، اس کے علاوہ جو دوستیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یا عبادی لا خوف علیکم، اے میرے بندو کوئی خوف نہیں ہے تم پہ، الیوم آج کے دن، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ کون سے لوگ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، بآیاتنا، ہماری آیتوں پہ، وکانوا اور وہ تھے مسلمین، فرمانبردار، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، اب انہیں کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا الجنت، داخل ہو جو جنت میں، انتم، تم، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، تم اور تمہاری بیویاں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، تحبرون، تم خوش کر دیے جاؤ گے، یطاف علیہم، یطاف طواف سے ہے، علیہم ان پر، یطاف علیہم ان پر دور چلایا جائے گا، کیا چلایا جائے گا؟ ان پر دور ہوگا، بصحاف، صحاف کسے کہتے ہیں؟ صحاف صحف کی جمع ہے، تھال، من ذہب، سونے کے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، وہ اکواب، اور اکواب کوب کی جمع ہے، کوب پیالہ، تو اکواب پیالے، یعنی کیا ہوگا کہ ان کے سامنے جو ہے سونے کے جو تھال ہیں، سونے کی تھال، پلیٹیں جو ہے، اور پیالوں کا دور چلے گا، یعنی جو کھانے ہیں، جنتیوں کے جو کھانے ہوں گے وہ سونے کے تھالوں کے اندر رکھ کر ان کو پیش کیے جائیں گے۔ وفیہا، اور اس میں، یعنی جنت میں، وفی، اور اس میں جنت میں کیا ہوگا؟ ما تشتہیہ الانفس، اشتہا یشتہی سے فعل مضارع ہے، اور چپٹر کون سا ہے؟ اختلاف یختلف والا، اس سے کمزور چپٹر ہے، اشتہا یشتہی، اشتہا، تو جنت کے اندر کیا ہوگا؟ ما تشتہیہ الانفس، جو نفس چاہیں گے، جو دل چاہے گا وہ ملے گا،
وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَتَلَذُّ اور لذت پائیں گی الْأَعْيُنُ آنکھیں، جس میں آنکھوں کی لذت ہوگی وہ ملے گا. وَأَنْتُمْ اور تم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اور یہ ہے وہ جنت کے جس کا اورثتموہا کہ جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. کیوں؟ کس چیز کے بدلے میں؟ کس چیز کے سبب؟ بیما کنتم تعملون جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. بیما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں یعنی اس جنت میں فاکہۃ فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، کثیرۃ زیادہ، کثیر تعداد میں تمہارے لیے بکثرت سے فاکہہ ہیں، میوے ہیں، پھل ہیں. منہا تأکلون جن میں سے تم کھاؤ گے. تو جنت کی صفات بیان ہو رہی، جنت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اہل تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے رکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیجئے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے بعد جہنم کا ذکر ہے. ان بے شک المجرمین مجرم جو ہوں گے، مجرمین ہوں گے، فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. مجرمین کے لیے جہنم کے اندر ہمیشگی کا عذاب ہے. لا یفتر عنہم، لا یفتر وہ جو عذاب ہے، لا یفتر وہ کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے. کسی قسم کا اس عذاب کے اندر وقفہ یا کمی نہیں آئے گی. وَهُمْ فِيهِ اور وہ اس میں یعنی اس عذاب میں مبلسون نا امید ہوں گے. یعنی ایسا وہ عذاب ہے، ایسا وہ شدید عذاب ہوگا کہ ایک تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا، نہ ان سے کم کیا جائے گا، بلکہ وہ عذاب بڑھتا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نا امید ہو جائیں گے کہ اب ہمیں جہنم سے نکالا جائے گا. ان کو جہنم سے نکلنے کی امید بھی ختم ہو جائے گی. دیکھیے دنیا کے اندر انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان کو ایک امید تو ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ جو ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، یہ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی اور ہم سکھ کا سانس لیں گے، ہم چین والی زندگی بسر کریں گے، ہم نعمتوں والی زندگی بسر کریں گے. لیکن جہنم کا عذاب والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسا عذاب ہوگا کہ وَهُمْ فِي مُبْلِسُونَ وہ اس میں نا امید ہو جائیں گے، نجات سے نا امید ہو جائیں گے. یعنی جہنم سے نکلنے سے وہ نا امید ہو جائیں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پہ. یہ ہم جو ان کو ہمیشگی کا جو عذاب ملے گا، یعنی اتنا لمبا عذاب، اتنا لمبا عذاب، تو انسان کے ذہن میں کبھی خیال آ سکتا ہے، شیطان ڈال سکتا ہے یہ تو ظلم ہے کہ 60 70 80 سال کی زندگی میں گناہ کیے، لیکن جو عذاب ہے وہ لا متناہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اربوں خربوں سال، کوئی یعنی کہ لمٹ ہی نہیں ہے اس کی. تو یہ کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین بلکہ وہ خود ظالم تھے، یہ ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے ظلم کیا. یعنی دنیا کے اندر اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر مل جاتی تو ان کی نیت یہی تھی کہ ہم نے اسی طرح ہی ہم نے زندگی گزارنی، اسی طرح ہم نے شرک اور کفر اور ظلم اور زیادتی کے اندر زندگی گزارنی. تو اس کی نیت کی بیس پہ اب ان کے لیے عذاب بھی کیا ہے؟ ہمیشہ کا عذاب ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ اب جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جہنمی جو لوگ ہیں وہ کس کو پکاریں گے؟ وہ جہنمیوں کی فرشت جو ہے، وہ جو مالک فرشتہ ہے اس کو پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا اور وہ پکاریں گے یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبَّكَ لیقضی چاہیے کہ جو ہے وہ قضا، یعنی قضا یقضی سے یہ جو ہے لام امر سے ہے، لام امر ہے لیقضی کہ قضا یعنی وہ تمام کر دے، علینا ہم پر، ربو کا آپ کا تیرا رب، اے مالک تیرے رب کو چاہیے کہ ہمارا قصہ جو ہے وہ ہمارا معاملے اس کو تمام کر دے، یعنی کہ ہمیں موت آ جائے. تو مالک وہ فرشتہ ہے کہ جو جہنم پر مامور ہوگا، جس کی جہنم پہ ڈیوٹی ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ قالا وہ کہے گا انکم بے شک تم ماکثون تم رہنے والے ہو. مکث یمکث سے ماکث اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ماکثون تم رہنے والے، یعنی اس جہنم میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق
لقد بلا شبہ یقیناً جئناکم ہم لے کر آئے تھے تمہارے پاس بالحق کی حق کو، ہم تو حق تمہارے پاس لے کر آئے تھے، ولیکن اور لیکن اکثرکم تمہاری جو اکثریت تھی للحق کی وہ حق کے لیے حق کو کارہون وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، حق سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا پیغام تو آیا تھا تمہارے پاس، تو تم نے کیا کیا؟ تمہاری جو اکثریت تھی وہ تو حق کو ناپسند کرتی تھی۔ تو اکثر رقم سے مراد کیا ہے کہ اکثریت تو ناپسند کرتی تھی، یعنی کچھ جو کافر وہ پسند بھی کرتے تھے حق کو، نہیں، مراد یہ ہے کہ سارے کے سارے کافر جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ یا اس سے مراد دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو ان کے سردار تھے ان کی جو اکثریت تھی، وہ جو سردار اور جو لیڈر تھے جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ باقی جو تھوڑے سے لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، انہوں نے جو ہے پیروی کرتے ہوئے، لیڈروں کی پیروی کرتے ہوئے جو حق کا انکار کر دیا۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا ابرموا انہوں نے پختہ تدبیر کر لی ہے، امرن کسی امر کی، کسی کام کی، یعنی یہ جو کفار مکہ ہیں کیا انہوں نے کسی کام کی، کسی معاملے کی پختہ تدبیر کر لی ہے؟ فإنا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ان کو؟ فرمایا فإنا، بے شک پھر ہم، مبرمون ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ دیکھیے ابرم یبرم ابرام، چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم اسلام، اس سے ہے فی الماضی ہے یہ، تو ابرم یبرم ابرام، تو ابرم اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پختہ اور مضبوط کرنا، کسی چیز کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ کفار کی خفیہ جو مجلسیں ہوتی تھیں ان میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے، ان کے طے کردہ فیصلے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو قید کر دیا جائے، یا تو قتل کر دیا جائے، یا مکہ سے نکال دیا جائے۔ تو اس طرح کے وہ فیصلے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے ان کے لیے ایک دھمکی اور ان کے لیے ایک شدید وعید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ کیا یہ اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کی جو چالیں ہیں اور اس طرح کی تدبیریں وہ کرتے ہیں، پختہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے، تو پھر ہم بھی جو ہے پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ سب نے دیکھا کہ کس طرح یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ ذلیل و خوار ہوئے، یہ رسوا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب ہوا۔ ام یحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں، یہ کفار مکہ، یہ منکرین، یہ کفار کے یہ گمان کرتے ہیں، انا کہ بے شک ہم، لا نسمع ہم نہیں سنتے، سرہم ان کے راز، ونجواہم اور ان کی سرگوشی، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے یہ جو راز ہیں، دلوں کے اندر انہوں نے جو راز رکھے ہوئے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو خفیہ طور پر جو آہستہ آہستہ آواز میں یہ بات ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے یہ راز اور ان کے جو نجوا یعنی ان کی جو سرگوشی ہے کہ ہم یہ نہیں سنتے؟ ہاں، کیوں نہیں سنتے ہیں، ان کا ایک ایک جو ہے راز اور ایک ایک ان کی جو بات ہے اور ایک ایک ان کے دل کا جو خیال ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، ورسلنا اور ہمارے جو بھیجے ہوئے، رسول کی جمع ہے، بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لدیہم ان کے پاس، یعنی ان کفار کے پاس، یکتبون وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہم ان کے ہر کام، ان کفار کے ہر فعل سے ہم پوری طرح واقف ہیں، ان کے رازوں کو ہم پوری طرح جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، ان کے سارے کرتوت ساتھ لکھتے جاتے ہیں ثبوت کے طور پہ، تاکہ ان پر حجت قائم کی جائے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کے باطل عقیدے کا رد کیا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے کہ آپ اعلان کیجئے کہ اگر بالفرض اگر رحمان کی اگر کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، رحمان اکیلا وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانا ہو، للرحمانی رحمان کے لیے، ولد اولاد یہ بیٹا، فانا پس انا میں، اول العابدین میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ اگر رحمان کی اگر کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، تو رحمان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ رحمان اللہ تو وہ تو اکیلا وحدہ لا شریک ہے،
سبحان رب السماواتی والارض، سبحانہ پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ رب السماواتی جو رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، رب العرش جو رب ہے عرش کا، وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ عما، اس چیز سے کہ جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ بیان کرتے ہیں مشرکین مکہ، جو جھوٹ اور افتراء بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اس باطل سے کیا ہے؟ بالکل جو ہے وہ پاک ہے۔ فذرہم، پس آپ چھوڑ دیجئے ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین مکہ کو آپ چھوڑ دیجئے، یخوضو، کہ وہ فضول بحث کرتے رہیں، یعنی اپنے باطل کے اندر فضول بحث کرتے رہیں، یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَيَلْعَبُوا، کہ وہ کھیلیں، لعب یلعب ہوتا ہے کھیلنا، لعب یلعبو سے یلعبو فعل مضارع ہے، کہ وہ کھیلتے رہیں، یعنی دنیا کے اندر، اپنی دنیا کے اندر مست رہیں، حتی یہاں تک کہ یولاقو، وہ جا ملیں، یومہم، اپنے اس دن کو۔ وہ دن کون سا دن؟ الذی، وہ دن کہ یوعدون، کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے ان کفار کو، کہ یخودو، خادہ یخودو سے ہے یہ، قال یقولو کا پیٹرن ہے یہ، اور کمزور فعل ہے یخودو، کہ وہ جو ہے وہ فضول بحث کرتے رہیں اپنے باطل کے اندر، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، یعنی اپنی دنیا کے اندر مست رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ دن کون سا ہے؟ اس کے تین مطلب ہیں، تینوں صحیح ہیں، تینوں ہی مطلب اس کے بعد ہے۔ ایک تو وہ دن ہے، وہ بھی مراد ہے کہ موت کا دن، کہ جس دن جو ہے ان کو ہر چیز کی حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرا اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن۔ تیسرا دن اس سے مراد ہے دنیا کے اندر عذاب کا دن، کہ سب کچھ ان پہ حقیقت جو ہے وہ ہر چیز کی کھل جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے کہ جو آسمان میں بھی کیا ہے؟ الہ ہے، معبود ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ زمین میں بھی الہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانوں میں الہ کوئی اور ہے، زمین کا کوئی الہ جو ہے معبود، کوئی خدا کوئی اور ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، معبود ہے، اور وہ زمین میں بھی الہ ہے، وہ کیا ہے؟ معبود برحق ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، جو بڑی حکمت والا، العلیم، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَبَارَكَ، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات، الَّذِي، وہ کہ لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، جو ان کے درمیان میں ہے، آسمانوں کی بھی بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، زمین کی بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، اس کی بھی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وعندہ، اور اسی کے پاس ہے، علم الساعتی، قیامت کا علم۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم جو ہے وہ پلٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشِّفَاعَةَ، یہاں پہ آیت نمبر 86 میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو شفاعت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، اور اس کا اہل کون ہے؟ کہ جو حق کے ساتھ کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے، توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اس کو توحید یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اس کا معنی اور مفہوم بھی پتہ نہیں، جو شرک نہیں کرتا، یعنی مشرکین کے لیے، اہل بدعت کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کے بارے میں ان کے باطل عقیدے مشرکین مکہ کے، کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے معبودان باطلہ کو یہ اس لیے پکارتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو کوئی ان کی شفاعت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کے یہ معبودان باطلہ کسی بھی طرح کی شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 86 میں فرمایا، وَلَا يَمْلِكُ، اور نہیں اختیار رکھتے، نہیں مالک ہیں، الَّذِينَ، وہ یعنی وہ ہستیاں، کہ یدعون، کہ پکارتے ہیں جن کو، یہ مشرکین مکہ، یہ دونوں پکارتے ہیں، داعی یدعو سے فعل مضارع ہے، من دون ہی، اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے، کس چیز کے مالک نہیں، ولا یملک، مالک نہیں ہے کس چیز کے، الشفاعت، شفاعت کے، یعنی ان کے معبودان باطلہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، الا، مگر، من، جو شہیدہ، جو گواہی دے، بالحق کی، حق کے ساتھ، جو شہادت دے حق کے ساتھ، جو حق بات کا اقرار کرے، یعنی لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا جو اقرار کرے، کلمہ توحید کی جو گواہی دے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں، یعنی ان علم اور بصیرت کی بنیاد پر اقرار کریں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے،
لا الہ الا اللہ کے ارکان کون سے ہیں؟ لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اس بات ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ مراد یہ کہ ان کو علم بھی ہو کہ وہ کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، کس چیز کی وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، نوٹ کریں تو ہم مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی نہیں پتہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سألتہم، آپ ان سے سوال کریں، ان کفار مکہ سے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان کو، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو لیقولن، تو وہ ضرور وہ کہیں گے اللہ اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سوال پوچھا، فَأَنَّا، پھر کہاں، یؤفکون، وہ بہکائے جا رہے ہیں، فَأَنَّا یؤفکون، پھر کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، مراد کیا ہے، پھر کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وکیل ہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکیل ہی، اور یعنی اس کا قول، اور اس کا قول یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا، یعنی کیا کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وکیل ہی یا ربی، ان کا کہنا اے رب، ان ہؤلاء، بے شک یہ قوم، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، قوم، ایسی قوم ہے کہ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کا دوسرا ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو واو ہے وہ قسمی ہے، وکیلی، اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رب کہنے کی، وکیل ہی، اور قسم ہے ان کے اس قول، کیل اور قال اور قول جو ہے یہ مصدر ہے، کہنا کسی بات کا، اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رب کہنے کی، کیا کہ ان ہؤلاء، کہ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درد بھری جو شکایت ہے اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں ضرور ان کی مدد کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے وہ آیت کا مطلب کیا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واو ہے وہ قسمیہ نہیں ہے، واو جو ہے وہ قسمیہ نہیں ہے، بلکہ واو جو ہے وہ عاطفہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجیے، آپ ان سے درگزر کیجیے، وقول، اور کہہ دیجیے سلام، سلامتی ہو، تم پہ سلام ہو، یعنی ان کفار سے، ان سے آپ درگزر کیجیے اور آپ کہہ دیجیے کہ تم پہ سلام ہو۔ یہ سلام کون سا ہے، یہ بیزاری والا جو ہے وہ اظہار بیزاری والا سلام ہے، اور قطع تعلقی والا جو ہے وہ سلام ہے۔ فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جو ہے وہ جان لیں گے، یہ کفار جو ہے عنقریب کیا ہوں گے، یہ جان لیں گے۔ تو الحمدللہ سورہ زخرف مکمل ہوئی۔ سورہ دخان کا تعارف، سورہ دخان یہ 59 آیات پر مشتمل ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ موضوعات کون کون سے، اس صورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ دعوت توحید ہے اور آخرت ہے، اس طرح فرعونیت، دنیا پرستی اور علو فی الارض کے مضامین کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ انکار دعوت قرآن و آخرت کا سزا کا بیان ہے کہ جو بھی قرآن کی دعوت کا انکار کرے گا، آخرت کا انکار کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کا علم رکھتا ہے۔ والکتاب المبین، اور کتاب کی قسم ہے، المبین، جو بیان کرنے والی ہے، یعنی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اس کی صفت بیان کی ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو المبین ہے، جو واضح بیان کرنے والی۔ ان انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اس قرآن کو، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں، اور یہاں لیلۃ مبارکۃ سے مراد کون سی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ فیہا، اس میں، یعنی اس رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں، یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر امر حکیم کا، ہر جو ایسا معاملہ
جو محکم ہو، مضبوط کام کا جو ہے وہ فیصلہ اس رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کے اندر جو ہے یہ فیصلے کی رات ہے کہ اس رات کے اندر اگلے سال تک، یعنی اگلی لیلۃ القدر تک جو ہونے والے جو فیصلے ہوتے ہیں، جیسے موت کے فیصلے، کس نے کب مرنا ہے، اس طرح رزق کے فیصلے جو ہے وہ اس رات کے اندر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں رات۔ بعض نے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو آخری صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ امرا من عندنا، امرن حکم کی وجہ سے، من عندنا ہمارے پاس، یعنی ہماری طرف سے حکم ہو کر، یعنی یہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے حکم ہو کر، یعنی سارے فیصلے ہمارے حکم اور ہماری اجازت اور ہماری تقدیر سے ہی ہوتے ہیں، یہ مراد ہے امرا من عندنا۔ انا کننا مرسلین، انا بے شک ہم، کننا ہیں مرسلین بھیجنے والے، یعنی رسولوں کو بھیجنے والے ہم ہی ہیں، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رسولوں کو ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت کے باعث، تیرے رب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کے باعث۔ مراد کیا ہے کہ رسولوں کا جو بھیجنا ہے وہ ہماری رحمت کا حصہ ہے، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے وہ رحمت ہے۔ انہ، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا، خوب سننے والا، اور العلیم جو ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، زمین کا، وما بینہما، جو ان کے درمیانی، وہ جو اللہ ہے وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی جو چیزیں ان کا بھی وہ رب ہے۔ ان کنتم موقنین، ان اگر کنتم تم ہو، موقنین یقین کرنے والے، اگر تم یقین کرنے والے ہو کہ آسمانوں کا رب وہی ہے، تو یہ بھی جان لو کہ تمام مخلوقات کا جو رب ہے ان کا معبود بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لا الہ، نہیں ہے الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر ہوا، وہی یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہوا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ ربکم، تمہارا رب ہے، ورب آبائکم، اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، الاولین، پہلے تمہارے پہلے جو آباء و اجداد ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے اور ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ جو ہے وہ ایک شک میں ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ بلکہ ہم، وہ یعنی یہ کفار مکہ، فی شک، ایک شک میں ہیں۔ یلعبون، لعب یلعب سے فعل مضارع، یلعبون جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، یعنی حق کے دلائل تو آ گئے ہیں، حق کے دلائل آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی بجائے شک کے اندر مبتلا ہیں، اور حق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استہزاء کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، پس آپ انتظار کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ انتظار کیجئے، یوم، جس دن، تأتی السماء، جس دن آسمان جو ہے وہ لے کر آئے گا، بدخان مبین، بدخان مبین، یعنی دخان سے مراد کیا ہے؟ جو ہے وہ دھواں، مبین، واضح، یعنی کہ پس آپ انتظار کیجئے، اس دن کے منتظر رہیں کہ جب جو ہے آسمان جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ دھواں لے کر آئے گا۔ تو اس کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل مکہ تھے، جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا کی، قحط سالی کی بد دعا کی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان پر قحط کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا، یہاں تک کہ جو ہے وہ مردار کھانا شروع ہو گئے، وہ ہڈیاں کھانا شروع ہو گئے، کھالیں کھانا شروع ہو گئے، اس پر مجبور ہو گئے۔ اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یعنی اتنی ان کی جو کمزوری تھی، اتنے کمزور ہو گئے تھے، ان کی اتنی زیادہ ان کی بھوک تھی کہ آسمان کی جب دیکھتے تھے تو اس کمزوری کی شدت کی وجہ سے ان کو دھواں سا نظر آتا تھا۔ تو بالآخر وہ کیا ہے؟ تنگ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عذاب کو یعنی جو ہے وہ ٹلنے کا جو انہوں نے استدعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن جب یہ کیفیت دور ہو گئی تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے کفر کی طرف آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کے دن ان کی سخت جو ہے وہ گرفت ہوئی، سخت ان کی پکڑ کی گئی۔ یہ ایک مطلب ہے، ایک تفسیر ہے اس آیت کی۔ دوسری جو تفسیر ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ یہ اس دھویں سے مراد وہ دھواں ہے کہ جو قرب قیامت جو ہے وہ ظاہر ہوگا، جو
قیامت کی بڑی بڑی جو 10 نشانیاں ہیں ان میں سے یہ دھواں بھی ہے جو قیامت سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانی ہوگا وہ۔ تو یہاں پہ جو ہے علماء نے 2 تفسیریں اس دھوئیں کی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یعنی کہ یہ جو ہے یہ واقع ہو چکا ہے، یعنی کفار مکہ کے ساتھ جو ہے جب وہ آسمان پہ دیکھتے تھے تو ان کو دھواں سا نظر آتا تھا، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ نشانی ابھی واقع نہیں ہوئی اور یہ قیامت سے پہلے یہ واقع ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا یغش الناس، یغشا جو ڈھانپ لے گا، ناسا لوگوں کو، یعنی یہ دھواں جو ہے وہ لوگوں کو کیا کرے گا، ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ عذاب علیم ہے، یہ کیا ہے، عذاب علیم ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اکشف، کشفا یکشف ہوتا ہے دور کر دینا، ہٹا دینا، اکشف ہٹا دے، دور کر دے، انا ہم سے، العذاب اس عذاب کو، انا بے شک ہم، مؤمنون ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا گیا تو ہم کیا کریں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لہم الذکر، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، ان کہاں ہے، لہم ان کے لیے، الذکر نصیحت، یعنی انہیں دھوئیں کے عذاب کی دلیل سے نصیحت کیسے ہوگی جبکہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑی دلیل آ چکی ہے۔ وقد جاءہم، اور بے شک، یقیناً، تحقیق، جاءہم آ چکے ان کے پاس، رسول مبین جو ہے وہ بیان کرنے والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ چکے ہیں، اتنی بڑی دلیل جو ہے ان کے پاس آ چکی ہے، رسول مبین ان کے پاس آ چکے ہیں، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ دھواں کا جو عذاب ہے، یہ جو دلیل ہے، تو اس سے ان کو کیسے نصیحت حاصل ہوگی؟ ثم پھر تولوا عنہ، وہ انہوں نے منہ موڑ لیا ان سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی ان کفار نے کہا، معلمون سکھائے گئے، مجنون، دیوانے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ یہ ان کو کوئی سکھاتا ہے اور یہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے انہوں نے الزامات لگائے، ایسی تہمتیں لگائیں۔ انا بے شک ہم، کاشف العذاب، ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً تھوڑا، یعنی عذاب جب دور ہو جاتا تو پھر پرانی روش اختیار کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا انا بے شک ہم، کاشف، ہم جو ہے وہ دور کر دینے والے ہیں، ہم دور کر دیں گے، العذاب عذاب کو، قلیلاً تھوڑا، قلیل، لیکن کیا ہوگا، انکم بے شک تم، عائدون جو ہے تم پھر جو ہے وہ لوٹ جاؤ گے اس کی طرف، تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو، یعنی دوبارہ وہی کچھ کرو گے۔ عاد یعود سے عائدون، عائد کی جمع عائدون اس میں فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے، مراد عائدون، مراد یہ ہے کہ تم کفر، ضلالت، گمراہی اور تکذیب کی طرف جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آؤ گے، دوبارہ پلٹ آؤ گے، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی ہم اس پر تمہیں سزا دیں گے۔ کب، یوم، جس دن، نبتشو ہم پکڑیں گے، البتشتا پکڑ، الکبریٰ بہت بڑی، یعنی جس دن جو ہے ہم بہت بڑی پکڑ ہم پکڑیں گے، ان بے شک ہم، منتقمون انتقام لینے والے۔ مراد کیا ہے، پہلی تفسیر اس سے مراد یہ ہے کہ جو یوم البتشت الکبریٰ جو ہے بڑی پکڑ والا جو دن ہے، یہ جو ہے وہ غزوہ بدر کا دن ہے کہ جس میں جو ہے وہ 70 کافر مارے گئے اور ذلیل و رسوا ہوئے، جہنم رسید ہوئے، 70 جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ بنائے گئے۔ تو یہ جو ذلت اور رسوائی اور دنیا کے اندر ان پہ عذاب آیا، ایک اس کی تفسیر ہے کہ یہ مراد ہے، دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بڑی جو گرفت والا، سخت گرفت والا جو دن ہے، جس دن کفار کی سخت گرفت ہوگی، یہ مراد قیامت کا دن ہے۔ 2 تفسیریں اس کی۔ ان بے شک ہم، منتقمون ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اب قوم فرعون کا ذکر ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فتنہ ہم نے آزمایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم فرعون کی قوم کو، ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو ہم نے کیا کیا، آزمایا، دنیا کی نعمتیں دے کے، مختلف آسائشیں اور نعمتیں دے کر ہم نے ان کو آزمایا تھا، لیکن وہ آزمائش میں پورے نہیں اترے، انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے ظلم کیا۔ وجاءہم، اور آئے ان کے پاس، رسول کریم، عزت والے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کے پاس ایک عزت والا رسول ہے، مراد موسیٰ علیہ السلام، جو کہ رسول کریم ہے، کریم مراد باعزت، عزت والا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان یہ کہ ادو حوالے کرو، ادو ادا سے ہے، ادا یعنی دینا، ادا کرنا جس کو کہتے ہیں، ان یہ کہ ادو
حوالے کرو الیہ میری طرف عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، یعنی اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو۔ قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ہوں امین امانت دار۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور پھر کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ، وَأَن اور یہ کہ لا تعلوا علیہ کہ وَأَن لا تعلوا اور یہ کہ نہ جو ہے تم سرکشی کرو اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، وَأَن لا تعلوا علی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو، انی بے شک میں آتیکم میں لے کر آنے والا ہوں تمہارے پاس بسلطان، سلطان مراد دلیل ہے، برہان ہے، مبین واضح، میں جو ہے تمہارے پاس ایک واضح حجت لانے والا ہوں۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے میں نے پناہ پکڑی ہے بربی اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی، ان ترجمون کہ تم مجھے جو ہے وہ رجم کرو۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مار کے کسی کو ہلاک کر دینا۔ تو چونکہ انہوں نے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کی پناہ مانگی اور کہا کہ وَإِنِّي اور بے شک میں میں نے پناہ پکڑی، میں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، بربی اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ تمہارے رب کی، ان ترجمون اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي وَإِن اور اگر لم تؤمنوا تم نہیں مان لاتے ہو لی میرے لیے، یعنی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو فَاعْتَزِلُونَ تم مجھ سے الگ رہو، مجھے ایذا تو نہ دو، مجھے تکلیف تو نہ دو اگر تم میرے پہ ایمان نہیں لاتے ہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا پھر دعا کی، ربہ اپنے رب سے، ان بے شک ہؤلاء یہ جو لوگ ہیں، یہ جو فرعون اور آل فرعون، یہ ایسے لوگ ہیں قوم مجرمون بڑے مجرم لوگ ہیں۔ اپنے رب سے کیا کہا کہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں یہ۔ اب رب نے کیا کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا پس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جائیے، اے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو آپ نکال لیجئے، رات کے ایک حصے میں آپ میرے بندوں کو یہاں سے لے جائیے، انکم بے شک تم متبعون تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، یعنی فرعونی جو ہیں وہ تمہارا پیچھا کریں گے تمہیں پکڑنے کے لیے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا وَاتْرُكَ اور چھوڑ دیجیے البحر سمندر کو رہوا اپنے حال پر ٹھہرا ہوا، سمندر کو اپنے حال پر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا چھوڑ دیجیے، اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دیجیے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب گزر چکے تو چونکہ وہ راستہ بنا ہوا تھا وہ خشک تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ وہ لاٹھی مارنے لگے تاکہ وہ مل جائے، اور اس کے اندر جو ہے فرعونی جو ہے داخل نہ ہو سکے، تو فرمایا گیا کہ آپ جو ہے اس سمندر کو، اس بحر کو، اس دریا کو، اس سمندر کو ٹھہراؤ اپنے حال پر چھوڑ دیں تاکہ یہ فرعونی اس کے اندر داخل ہوں اور اس میں غرق ہو جائیں۔ فرمایا کہ انہم بے شک وہ جندن ایک ایسا لشکر ہے کہ مغرقون جو غرق ہونے والے ہیں، انہم بے شک وہ نہیں فرعونی جندن جند لشکر مغرقون غرق ہونے والے ہیں، اغرق یغرقو اغراق سے مغرق اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو دنیا کا سامان جو پیچھے رہ گیا اس کا کیا فائدہ ہوا جب انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ فرمایا کم ترکو کتنے ہی چھوڑے انہوں نے من جنات باغات وعیون اور چشمے، کتنے ہی باغات اور چشمے وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام اور مقام کریم باعزت، یعنی کتنے ہی انہوں نے اچھی اچھی جگہیں جو ہے پیاری پیاری جگہیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر چھوڑی، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تو ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ کیا ہوا، وہ جہنم ہوا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اس طرح جو آپ پڑھاتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ فاتح مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔